الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخلق عيان الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عيانه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اور ایک فارسی کا شعر ہے ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد ہر کے خود را دید او محروم شد عزیز بزرگوں بھائیوں رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور اس جمعے کو جمعۃ الوداع بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ جمعہ ایک سال کے بعد پھر دوبارہ لوٹ کر کے واپس آئے گا تو رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے آج میرے ذہن کے اندر ایک بات اللہ کی طرف سے آئی اور وہ بات یہ ہے کہ آج مسلمان سب کچھ ہے لیکن صحیح معنی میں وہ انسان نہیں ہے ہم نمازی ہیں اس لیے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں ہم رمضان کے روزے رکھتے تھے تو اس لیے روزے دار بھی ہیں اور ٹوٹی پھوٹی کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں تو ہم عبادت گزار بھی ہیں تو ہم نمازی بھی ہیں روزے دار بھی ہیں اور عبادت گزار بھی ہیں
اور کہنے کو ہم مسلمان بھی ہیں لیکن صحیح معنی میں ہم مسلمان یا انسان ہے یا نہیں یہ ہمیں جائزہ لینا ہے۔ انسان وہ ہے کہ جس کے اندر انسانیت، اس کی ہمدردی پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، ہر مخلوق کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی ہے۔ جانوروں کے اندر بھی ایک دوسرے سے محبت اور تعلق پیار ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں ایک پرندے کا ایک گھونسلہ نظر آیا، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس صحابی نے وہ بچے اٹھا لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کی جو ماں تھی وہ بھی آ گئی کہیں سے۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر کے گھومنے لگی، ان کے سر پر چکر کاٹنے لگی، منڈلانے لگی، اور بالآخر وہ آ کر کے ان کے کاندھے پر بیٹھی۔ اس صحابی نے ان کو بھی پکڑ لیا اور لا کر کے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ بھائی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ لیا کرو۔ اتنی بے رحمی کس بات کی؟ ہم درود کے معاملے میں اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے بریلوی بھائی ان کے یہاں درود کی پوری ریل پہ رہتی ہے، اور ہم اتنے خشک ہیں کہ موقع پر بھی نہیں بولتے۔ تو جب بھی بیان کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو اپنی زبان کو تھوڑی زحمت اور حرکت دے لیں اور کہہ لیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر کے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ان کو وہیں پر چھوڑ دیجئے جہاں سے آپ نے ان کو اٹھایا ہے، اور فرمایا کہ یہ ماں کی محبت ہے بچوں کے ساتھ کہ وہ اپنے بچوں کی جدائی برداشت نہ کر سکی، وہ بھی انہی کے ساتھ چلی آئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، محبت تو اللہ رب العزت نے اس عالم اور اس زمین کی اور جتنی بھی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے ہر ایک کے درمیان محبت رکھی ہے۔ اسی محبت کی رسی سے ایک دوسرے سے انسان بندھا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ انسانیت کی صفت رحم دلی، مروت، خوش خلقی، اچھے اخلاق، اس کا سب سے زیادہ حصہ حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر ہمدردی نہیں، خیر خواہی نہیں، جس انسان کے دل کے اندر انسانیت کا غم، انسانیت کی محبت نہیں، تو وہ آدمی سمجھے کہ اس کے سینے کے اندر دل نہیں بلکہ پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے، دل نہیں ہے۔ اگر انسان کے سینے کے اندر دل ہوگا تو دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا۔ انسان کے دل کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی چیز کی محبت اس کے دل کے اندر ضرور آئے گی۔ یہ بات الگ ہے چاہے خالق کی محبت آئے چاہے مخلوق کی محبت آئے۔ اور اللہ نے انسان کے سینے میں ایک دل بنایا ہے، اس لیے قرآن کے اندر فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ اگر دو دل ہوتے تو ایک رحمان کو دے دیا جاتا اور ایک مخلوق کو دے دیا جاتا۔ اللہ فرماتے ایک دل بنایا ہے، اس ایک دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے بندوں کی محبت اگر اس کے دل کے اندر موجود ہے تو یہ انسان صحیح معنی میں انسان ہے۔ رمضان کا آخری جمعہ ہے، بہت سارے حضرات وہ ہیں کہ جو رمضان سے پہلے حیات تھے لیکن رمضان میسر نہیں۔ کچھ حضرات نے کچھ روزے رکھے، اللہ نے رمضان کے مہینے میں ان کو بلا لیا،
اور آئندہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آئے اور اس کی تشکیل کر کے لے کر کے چلا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کچھ ہیں، ہم صحیح معنی میں مسلمان اور انسان بھی ہیں یا نہیں، ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ انسانیت کا پتہ تب چلے گا جب انسانیت کی ہمدردی دل کے اندر ہوگی۔ میں نے جو حدیث خطبے کے اندر پڑھی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ، اللہ کا خاندان ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، پس اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ، اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ اچھائی کا، رحم کا، شفقت کا معاملہ کرے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے بھی ہیں نہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے، تو آج پڑوسی پڑوسی سے پریشان، بھائی بھائی سے پریشان، باپ بیٹے سے پریشان، بیٹا باپ سے پریشان، استاد شاگرد سے پریشان، شاگرد استاد سے پریشان۔ الغرض پورا جائزہ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجیے، ہر انسان جس معاشرے کے اندر رہتا ہے وہ دوسرے سے ٹینشن پریشانی کے اندر ہے۔ یہاں تک کہ ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں تو ان 10 کا مزاج الگ الگ ہے۔ ہر انسان دوسرے کے مزاج کو اپنے مزاج کے مطابق کرنا چاہتا ہے، اور ہر انسان کی زبان پر شکایت ہے کہ جناب فلاں بھی بات مانتا، فلاں بات نہیں سنتا میری۔ ہر انسان پریشان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ہمارے مزاج کے مطابق ہو جائیں، ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم خود دوسرے کے مزاج کے مطابق بن جائیں۔ ہم ساری دنیا کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ ایک ناممکن چیز ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم خود جہاں تک ہو سکتا ہے دوسرے کے مزاج کی رعایت کریں۔ اگر انسان کی زندگی میں یہ ایک بات پیدا ہو جائے تو کبھی اس کو کسی سے شکایت نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ سوچے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مجھ سے جہاں تک ہو سکے میں ان کے مزاج کی رعایت کر لوں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے حق نہیں پہنچتا کسی سے شکایت کرنے کا۔ آج اس دنیا کے اندر ساری چیزوں کی ریل پیل ہے، لیکن انسانیت کی کمی، اس قدر کمی نظر آتی ہے کہ دیکھنے میں بظاہر انسان ہے لیکن حقیقت میں انسانیت دلوں سے نکل چکی ہے۔ ہمدردی نہیں، خیرخواہی نہیں، اچھائی کا جذبہ نہیں۔ جبکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی رکھتا تھا۔ ایک محدث حدیث پڑھاتے ہوئے جن کی پوری زندگی گزر گئی، حدیث پڑھاتے ہیں، نبی کا فرمان پڑھاتے ہیں، پوری زندگی حدیث پڑھانے میں گزری، ان کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، دیکھا جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، پوچھا حضرت آپ اتنے عظیم مرتبے پر پہنچے؟ آپ کو تو پہنچنا ہی تھا، چونکہ آپ نے تو زندگی بھر حدیث پڑھائی ہے، آپ نے تو بہت اونچا کام کیا ہے۔ وہ محدث فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے حدیث کے بارے میں تو پوچھا بھی نہیں کہ تم نے حدیث پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی تھی، بخشش اللہ نے کسی اور عمل کے اوپر کی ہے۔ وہ عمل یہ تھا کہ ایک دن میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، اور کتاب لکھنے کے لیے میں نے قلم روشنائی کے اندر ڈال کر کے جب لکھنا شروع کیا، ایک مکھی اڑ کر کے آئی اور قلم پر بیٹھ گئی اور روشنائی چوسنا اس نے شروع کر دیا۔ تو میں نے اپنا قلم تھوڑی سی دیر کے لیے روک لیا کہ اس کو شاید پیاس لگی ہے،
بس اللہ رب العزت کے یہاں میری یہ چھوٹی سی نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو بہانہ بنا کر کے اللہ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، حدیث کا تو سوال بھی نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دین کے کام کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے بخشش ہوگی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نقطہ نواز ہے، وہ جو چاہیں گے نقطوں کے اوپر بخش دیں گے، اور بڑی بڑی عبادتیں رکھی رہ جائیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے عبادت، اس کے اوپر ناز اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ دیکھیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر رویہ صحیح ہے تو خدا کی قسم یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ اسی کو بہانہ بنا کر کے بیڑا پار فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر 2، 3، 4 کئی جگہ پر ایک حدیث آئی ہے، الگ الگ طریقے سے امام بخاری نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت لکھا ہے ایک جگہ پر، ایک جگہ ایک مرد کا واقعہ لکھا ہے۔ حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بازاری عورت راستے سے گزر رہی ہے، گرمی کا زمانہ ہے، سخت پیاس اس کو لگی، اس کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں کہ جس سے کنویں سے پانی نکال سکے۔ اس کے ذہن میں تدبیر آئی، اس نے اپنی اوڑھنی کو، اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تھی، اس موزے کے اندر اس کو باندھا اور کنویں کے اندر لٹکا کر کے تھوڑا سا پانی اس سے نکالا۔ دیکھا کہ برابر میں ایک کتا پیاس کی وجہ سے اپنی جیب باہر نکالے ہوئے ہے۔ اس عورت کو ترس آیا کتے کے اوپر، اور اس نے اسی چمڑے کے موزے سے پانی کا کچھ قطرے اس کے منہ کے اندر ٹپکا دیے۔ اب کہنے کو بازاری عورت ہے، لیکن اللہ اس کی اس نیکی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اگر برائی کا بدلہ ہے تو اس کے یہاں نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اس چیز کو نہیں دیکھتا یہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کون ہے۔ نیکی کرنے والا جو بھی ہے اس کو نیکی کا بدلہ ملتا ہے۔ البتہ ایمان والے کو آخرت میں بھی ملتا ہے، اور غیر ایمان والے کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ غیر ایمان والے کو نیکی کا بدلہ نہیں ملتا، اس کو بھی ملتا ہے۔ اللہ نے اس فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ایمان والا شخص اور ایک یہودی، دونوں کا موت کا آخری وقت ہے، جاں کنی کا وقت، بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ ایمان والے کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اگر زیتون کا تیل مل جائے آخری وقت میں تو میں اس سے 2 لقمے روٹی کھا لوں۔ اس یہودی جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر کاش مجھے مچھلی مل جائے تو میں مچھلی سے کھانا کھاؤں، اس کی آخری خواہش یہ۔ اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اس غیر ایمان والے اس یہودی کے تالاب کے اندر جا کر کے مچھلی ڈالو تاکہ وہ مچھلی کا شکار کرے اور اس کی آخری خواہش پوری ہو جائے۔ اور وہ ایمان والا بندہ جس کی خواہش ہے زیتون کے تیل سے روٹی کھانا، اس کی الماری کے اندر، اس کی کچن کے اندر موجود ہے، جا کر کے اس شیشی کو گرا دو تاکہ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکے۔ دونوں فرشتے آپس میں جب ملاقات ہوئی، کارگزاری، آپ کہاں جا رہے ہیں کہ جی میں وہاں، آپ کہاں جا رہے ہیں میں وہاں، تو فرشتوں کو الجھن ہوئی کہ ایمان والا جو اللہ کا محبوب بندہ ہے اس کی خواہش پوری نہیں کی جا رہی ہے، اور اللہ کا جو دشمن ہے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے غیب سے فرشتے کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو الجھن تو ہونی ہی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے اور جا کر کے ایک سوال کیا، الہ العالمین تو ہر چیز کا خالق ہے، اگرچہ سوال کا حق نہیں پہنچتا، لیکن پھر بھی ایک بات ذہن کے اندر آئی ہے کہ
ایمان والا بندہ تو تیرا محبوب ترین بندہ ہے، اس کی تو خواہش پوری کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں کی جا رہی ہے اور غیر ایمان والے کی خواہش پوری کی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، فرشتوں تم نہیں جانتے، وہ ایمان والا بندہ اس کی زندگی کے اندر جتنی نیکیاں اس نے کی ہیں، ایک نیکی کی کمی ہے، میں اس کو اس مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب وہ میرے پاس آ رہا ہے، نیکی کرنے کا موقع ملے گا نہیں، تو میں اس کی خواہش کو توڑ رہا ہوں تاکہ اس کی خواہش ٹوٹے، اور وہ اس خواہش کے ٹوٹنے کی وجہ سے میرا اتنا قریب ہو جائے کہ جس مقام پر اس کو بھیجنا چاہتا ہوں وہاں کے لیے فیصلہ کر دیا جائے۔ اور وہ غیر ایمان والا، اس کی ساری نیکیوں کا بدلہ ہم دنیا میں دے چکے ہیں، اس کی ساری نیکیوں کا بدلہ دے چکے ہیں، ایک نیکی اس نے کی ہے، ابھی اس کا بدلہ اس کو نہیں ملا، اور آخرت میں تو کچھ ہے نہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کی خواہش پوری کر کے اس کی نیکی کا بدلہ دے دیا جائے۔ سمجھانا یہ چاہتے ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی اچھا عمل کرے گا، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا۔ یہ بات ضرور ہے کہ ایمان والے کو یہاں بھی ملتا ہے وہاں بھی ملتا ہے، لیکن جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، اللہ اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں، تہیہ کریں کہ آج کے بعد ہم انسانیت کا سبق پڑھیں گے اور انسانوں کی طرح زندگی گزاریں گے، ہر ایک کی ہمدردی، محبت، خیر خواہی ہمارے دل کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، خدا کی قسم کوئی بھی تم میں سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اپنی خواہش کو دفنانا پڑے گا، ہمیں نبی کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین، ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، وہ کیسے مسلمان تھے، ہم کیسے مسلمان۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، گناہ کے میسر شبد ای مقام کے بعد دوستانت خلافت پر جنگ۔ اللہ والے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ تو اپنے آپ کو سب سے حقیر گھٹیا سمجھتے ہیں کہ ساری مخلوق مجھ سے اچھی ہے، سارے انسان مجھ سے افضل ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں اور دوسروں کو مفضول اور گھٹیا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کے فاتح مصر کہلاتے ہیں۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو شہر سے باہر ان صحابہ نے اپنے خیمے جا کر کے لگائے، اور خیمہ لگانے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب واپس آئے خیمے کی طرف تو دیکھا ایک خیمے کے اندر ایک پرندے نے انڈے دے دیے۔ اب ان کو خیمہ اکھاڑنا تھا، سوچا اگر خیمہ اکھاڑتے ہیں تو انڈے جو ہے پرندے اس کو تکلیف پہنچے گی، کیا کیا جائے؟ امیر المؤمنین نے کہا کہ خیمہ یہیں پر چھوڑ دیا جائے، اس پرندے کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ آج بھی اس جگہ پر ایک شہر آباد ہے جس کو فسطاط کہتے ہیں، عربی زبان میں پرندے کو اور اس کے گھونسلے کو فسطاط کہتے ہیں، تو اسی کی یادگار کے طور پر وہاں پر پورا شہر آباد ہو گیا۔ یہ ہمارے اکابر تھے جو جانوروں کی تکلیف کا خیال کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی دکان سے سامان خرید کر کے لائے، سامان کھولا تو اس میں ایک چیونٹی نظر آئی، فوراً سامان کو بند کیا اور اسی دکان پر واپس لے کر کے گئے اور سارا سامان الگ الگ کیا تاکہ وہ چیونٹی ان کے سامان سے نکل جائے۔
تو دکاندار نے پوچھا حضرت اتنی تکلیف کیوں اٹھائی ہے؟ فرمایا کہ تمہاری دکان سے میرے سامان کے اندر ایک چیونٹی اللہ کی مخلوق ہے وہ چلی گئی، میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ مذکر ہے تو اس کی مادہ پریشان ہوگی اور اگر یہ مؤنث ہے تو اس کا مذکر پریشان ہوگا، یہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی اور میں گوارا نہیں کرتا کہ ایک چیونٹی بھی میری وجہ سے اپنے خاندان سے بچھڑ جائے، اس لیے میں آپ کی دکان پر چھوڑنے کے لیے آیا۔ ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ جنت کے اندر جائیں گے، اور ابرار کی تفسیر آپ اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن کھولی، ابرار کی تفسیر علماء نے لکھی ہے، ابرار نیک اس کو کہتے ہیں الذین لا یؤذون الذر، جو ذرات چیونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، ولا یرضون الشر، اور جو کسی کی برائی پر کسی کو برا دیکھ کر کے برے حال میں دیکھ کر کے اس سے راضی اور خوش نہ ہو، اس کو ابرار نیک کہتے ہیں۔ ہمیں تو خوشی ملتی ہے دوسروں کو ٹینشنوں میں دیکھ کر کے، بلکہ تکلیفیں پہنچا کر کے خوشی ملتی ہے کہ ہم نے اس کی ٹانگ الجھا دی ہے، بس بہت اچھا سمجھتے ہیں اس کو، یہ ابرار نہیں ہے۔ ان الابرار لفی نعیم۔ میرے بھائیوں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث جس نے 1365 کتابیں لکھی ہیں، کتنی لکھی ہیں؟ 1365 کتابیں اگر لاؤں تو آپ کی مسجد کے اندر پوری لائبریری ہو جائے گی، اتنی بڑی کتاب لکھی ہے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ۔ قرآن کی تفسیر لکھی، بیان القرآن، روزانہ ایک معمول تھا کتاب لکھنے کا۔ ایک دن کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے تو کوئی مضمون ذہن کے اندر نہیں آتا، پریشان ہو گئے، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی استغفار کر رہے ہیں، کبھی درود شریف پڑھ رہے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا، بے چینی کی کیفیت۔ وہ محدث جب حدیث لکھنے بیٹھتا تھا، وہ مفسر جب تفسیر لکھنے بیٹھتا تھا، جب کسی چیز کو لکھتا تھا تو مضمون آنا شروع ہو جاتا تھا بارش کے پانی کی طرح، لیکن کتاب لکھتے ہیں تو کوئی مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا، پریشان ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا گیا، کوئی غلطی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ اوہو، ایک غلطی تجھ سے ہو گئی ہے، شاید اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مضامین بند ہو گئے۔ غلطی کیا ہوئی تھی سننا چاہیں گے آپ؟ غلطی بھی نہیں بلکہ بھول ہو گئی۔ بھول یہ ہوئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی تھی، تو ایک ان کی بیوی کو مرغی پالنے کا بھی شوق تھا، تو ان کو کسی شادی کے اندر جانا تھا، فنکشن میں، پروگرام میں، اپنے کسی پڑوس کی خاندان کی جو شادیاں ہوتی ہیں، انہوں نے حضرت تھانوی سے کہا کہ میں نے مرغیاں پال رکھی ہیں، وہ ڈربے میں بند ہیں، آپ فلاں وقت ان کو کھول دیجئے گا۔ اب ہم جیسا ہوتا تو شاید بیوی کو دھمکاتا کہ تم نے مرغی پال رکھی ہے، گندگی ہوتی ہے، یہ ہے فلاں ہے، لیکن اللہ والے جانتے ہیں کہ بیویوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور مرغیاں پالنا کوئی گناہ کا کام تو ہے نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بات ذہن میں نہیں رہی کہ مرغیوں کو ڈربے سے کھولنا ہے، چونکہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھی۔ اب جب وہ کتاب لکھنے بیٹھتے ہیں تو مضامین غائب ہو گئے ذہن سے۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد ذہن کے اندر بات آئی کہ اللہ کی ایک مخلوق کو ڈربے میں بند کر رکھا ہے اور یہاں تم قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جا کر کے استغفار کیا، ان کو کھولا اور دانہ پانی ڈال کر کے پھر آئے تو اللہ نے مضامین پھر دوبارہ شروع فرما دیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جب اتنی سی چھوٹی سی مخلوق کے اوپر بھول کی وجہ سے اگر زیادتی ہو رہی ہے، اللہ علوم اور معارف کے دروازے بند کر دیتا ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا کہ آج ہم سے ہمارا پڑوسی، آپ کسی سے سروے کر لو، ہر انسان اپنے پڑوسی سے پریشان ہے، رشتہ داروں سے پریشان ہے، بھائی سے پریشان، سب کے رشتے ناطے بگڑے پڑے، اور ہم سوچتے ہیں کہ پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد لینے کا طریقہ ایک ہی ہے،
اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت سے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے سے، اور خدمت بھی چھوڑو، کم سے کم اس مخلوق کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، یہ سب سے بڑا ایمان کا حصہ ہے، اسی کو انسانیت کہتے ہیں۔ انسانیت کا یہ سبق اگر ہم پڑھ لیں تو آج دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ اصم عربی زبان میں بہرے کو کہتے ہیں، یہ بہرے نہیں تھے۔ حاتم اصم پوری زندگی اپنے نام کے ساتھ اس لقب کو لگانا تو پسند کیا کہ لوگ مجھے بہرا کہیں، لیکن انہوں نے یہ عمل کیوں اختیار کیا؟ کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اور مسئلے کے دوران اس کی ہوا خارج ہو گئی تو اس کو شرمندگی محسوس ہوئی، عورت ذات ہے، تو انہوں نے ایک مصنوعی طریقہ نکالا اور آواز دے کر کے کہا کہ آپ زور سے مسئلہ پوچھو، مجھے آپ کی آواز سنائی نہیں دی۔ مقصد یہ تھا تاکہ عورت یہ سمجھے کہ حضرت نے کوئی آواز نہیں سنی، تو وہ عورت خوش ہو گئی، چلو بھائی پتہ نہیں چلا۔ تو ان کے نام کے ساتھ پوری زندگی انہوں نے یہ عمل کیا کہ اپنے آپ کو حاتم اصم بہرا۔ آج کوئی کہ بہرے کو بہرا کہہ دے تو لڑنے کو آئے گا، لیکن وہ بہرے نہیں تھے۔ اس عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے پوری زندگی اپنے نام کے ساتھ یہ جملہ لکھنا پسند کیا تاکہ اس عورت کو کبھی یہ محسوس نہ ہو سکے۔ یہ ہے مسلمانی، یہ ہے مسلمان، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ ابھی تو اسلام ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، فلاں جگہ اسلام کب نافذ ہوگا، اسلامی حکومت کب بنے گی، یہ ہے فلاں۔ ہم کہتے ہیں تمہارے 6 فٹ کے وجود کے اندر ابھی اسلام نافذ نہیں ہوا تو تم ملکوں کی، صوبوں کی اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ کس نے روکا ہے آپ کو سر سے لے کر پیر تک اسلام نافذ کرنے کے لیے؟ کسی حکومت نے دباؤ بنایا آپ کے اوپر؟ بتاؤ، نہیں بنایا۔ تو ہم حکومتوں کی خام خواہ برائی کیوں کریں بھائی؟ تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں۔ آپ باندھیے امامہ، آپ پہنیے ٹوپی، آپ رکھیے سر کے اوپر پگڑی، چہرے کے اوپر داڑھی، لباس اسلامی بنائیے، گفتار کردار اسلامی بنائیے۔ کس نے منع کیا؟ کرنا کچھ نہیں، باتیں بڑی بڑی کرنی۔ ہم سب سے پہلے اپنے وجود کے اوپر ایمان کو، اسلام کو، انسانیت کو اگر منطبق کر لیں تو خدا کی قسم غیر ایمان والے تو آپ کی زندگی کو دیکھ کر کے ایمان کے قریب آئیں گے۔ اب وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوں۔ یہودی بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو آج مسلمان بچہ کام کر رہا ہے، اور پھر بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، آخری جمعہ ہے۔ اللہ کرے ہماری زندگی کے اندر اسی طرح بار بار یہ رمضان کے جمعے آتے رہیں اور ان سعادتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے رہیں۔ تو میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب صحیح معنی میں مسلمان اور صحیح معنی میں سچے فرما بردار اور صحیح معنی میں ایک سچے انسان بن کر کے زندگی گزارے۔ اگر انسانیت کا یہ سبق ہماری زندگی کے اندر آ گیا تو بڑی کامیابی انشاءاللہ مل جائے گی۔